الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں سے، ازواجن جوڑے، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ. افبالباطل یؤمنون کیا پس وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری جانوں سے پیدا کیا، مردوں کو، عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اولاد دینے والے، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نسل چلانے والے، اللہ ہی مردوں کو پیدا کرنے والے، اللہ ہی عورتوں کو پیدا کرنے والے، اللہ ہی رزق دینے والے، اللہ ہی اولاد دینے والے، تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنے اوپر غور کرے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. 360 جوڑ جو اللہ نے بنائے ہیں انسان کے جسم کے، کتنے قیمتی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک 360 اللہ کی نعمتیں. ان میں سے ایک جوڑ بھی تھوڑا ہل جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے، سونا حرام ہو جاتا ہے. نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے. یہ سانس کتنی بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے. اگر سانس والی نالی تھوڑی دیر بند ہو جائے تو کیا بن جائے گا، کیا ہوگا؟ اور کتنے سانس ایسے ہیں جو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں نکال دیے ہیں. سانس نکل رہا ہے رب کی نافرمانی میں. جو سانس رک گیا تو بندہ گیا. کبھی نہیں سوچا اس سانس یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ زبان کتنی اللہ کی نعمت ہے. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، یہ ملتان کا واقعہ ہے. نوجوان بچی ہے، نوجوان
ابھی ان کے ماں باپ اس کی شادی کرنے والے تھے، تو وہ بچی کھانا کھا رہی تھی، کسی طریقے سے وہ زبان دانتوں کی پیس میں آ گئی، تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ اب علاج کرتے کرتے وہ زخم کینسر بن گیا۔ اب اس بچی کا جو باپ تھا وہ بہت بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو کہا بھئی جتنا مال لگے میں لگانے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی کی زبان صحیح ہو جائے۔ ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھا، انہوں نے مشورہ کیا، مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ اس بچی کی زبان کاٹنی پڑے گی، اگر زبان نہ کاٹی تو یہ کینسر اندر چلا جائے گا۔ تو اس بچی کی زبان کو درمیان سے کاٹ دیا گیا۔ جب زخم صحیح ہو گیا، روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے بچی نے منہ میں ڈالا، اب لقمہ جیسے منہ میں رکھا ویسے پڑا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ یہ زبان ہے، ہمارے کھانے میں بھی ہمارا تعاون کرتی ہے، جدھر لقمے کو پھیرتے ہیں ادھر پھر جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ بس ہم ہر وقت زبان مارتے رہتے ہیں، ہر وقت زبان سے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے رہتے ہیں، ہر وقت ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، دھوکے دیتی ہے، رب کا شکر کبھی نہیں کیا۔ ایک عورت، اس کی جو زبان تھی وہ یہ منہ کے راستے سے باہر نہیں تھی، بلکہ یہ جو رخسار ہے، رخسار کے اندر سوراخ تھا، رخسار کے اندر سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور اتنی روتی تھی، چیختی تھی، ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ہاتھ لگانے اتنی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ زبان، اور کیسے ہم زبان کو غلط استعمال کر کے اپنے عرش والے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب کوئی نعمت دکھتی ہے نا، پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے۔ ایک آدمی، یہ جو بال ہے، بال، اس کے ایک بال خراب ہو گیا، یہ جتنے ہمارے بال ہیں، سر کے، داڑھی کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے اندر خون بھی ہے، پانی بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا نا۔ ہر بال کے اندر خون بھی ہے، پانی بھی ہے، آکسیجن بھی ہے۔ ایک آدمی کے ایک بال کا خون، پانی، آکسیجن ختم ہو گیا۔ اب وہ اتنا روتا تھا، اتنا چیختا چلاتا تھا، اس کو سکون ہی نہیں آ رہا، اور اگر اس بال کو تھوڑا ہاتھ لگاتے تو اس کو تکلیف ہوتی، اور وہ بال اکڑا رہتا تھا، ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ جب گئے علاج کرانے کے لیے تو ڈاکٹر نے چیک کیا، کہنے لگا اس بال کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس بال کا آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن خطرہ ہے، اگر آپریشن کیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری آگے نہ پھیل جائے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے یہ بال کتنی اللہ کی نعمت ہے؟ یہاں گرد و نواح کا ایک تاجر ہے، فوت ہو گیا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا۔ جب وہ بیمار ہوا نا، اس کا بڑا پیشاب رک گیا، علاج کیا نہیں رکا، مالدار تھا، بڑا پیسہ لگایا، حتیٰ کہ جس راستے سے بڑا پیشاب آتا ہے وہاں سے نہیں، وہ بڑا پیشاب اس کے منہ کے راستے سے آنے لگ گیا۔ اس کو گاڑی میں ڈال کے لاہور لے جا رہے تھے تو دوبارہ پھر منہ کی جانب سے وہ پیشاب بڑا آ گیا، تو راستے میں ہی وہ فوت ہو گیا۔
کبھی ہم نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہم لیٹرین میں جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ان سے پوچھو جن کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، جو بواسیر کے مریض ہیں، قبض کے مریض ہیں، اور ہم نے کبھی اس نعمت کی قدر کی ہے؟ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، بازو دونوں بازو نہیں ہوتے۔ آج عورتوں کو اللہ تعالیٰ گھر میں عزت کا رزق دے رہا ہے، پھر بھی یہ ناشکری کرتی ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو اب تو ہمارے گھروں کے اندر سامنے زندہ مثالیں ہیں، شہروں میں جائیں، اڈوں پہ جائیں، کہیں جائیں، بیچارے عورتیں ہوتی ہیں، شیشہ کھٹکا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے نام کا سوال کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے عزت کے ساتھ مجھے رزق دیا، عزت کا گھر عطا فرما دیا ہے؟ باقی جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گا، وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم کوہستان میں جا رہے تھے، غالباً بس پہ بیٹھے تھے، جب اسلام آباد پہنچے وہاں میں دیکھا، آپ تو روزانہ معاشر چلتے پھر دیکھتے رہتے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، اللہ نے ان کو حسن بھی دیا ہوا ہے، وہ اپنے دوپٹے اتار کر کار صاف کر رہی ہیں اور ان سے پیسے لے رہی ہیں۔ آج میری ماں، بہن، بیٹی گھر کے اندر بیٹھی ہے، پھر بھی ناشکری کر رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما قدر اللہ حق قدر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی پر اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ ہر وقت ہماری زبان پہ ناشکری ناشکری ہے، ناشکری ناشکری ہے، کچھ ہی نہیں ہے جی، کیا کہ بڑا گزارا مشکل ہے جی، بڑے حالات تنگ ہیں جی، بس مول صاحب کی دسیے تانوں، بس یار چھڈو، اللہ خیر کرے جی بس۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر ادا کرنا اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ناشکری کرنا اللہ نعمتوں کو گھٹا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی نے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا پیغام اللہ تعالیٰ کو دے دینا کہ دیکھو میرے پاس کپڑا نہیں جو میں اپنا تن چھپا سکوں، مٹی ریت کے ذریعے میں اپنا تن چھپا کے پڑا ہوں، اتنا کپڑا تو دے دے مجھے، میں اپنا بدن تو چھپا لوں۔ آگے گیا، ایک اور آدمی سے ملاقات ہوئی، اے موسیٰ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرا پیغام بھی اللہ کو دے دینا۔ کیا کہ اللہ نے اتنا مال مجھے دیا ہے میں سنبھال ہی نہیں سکتا، اللہ میرا مال کم کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کر رہے تھے، پھر دونوں کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو کہتا ہے میرا مال زیادہ ہے اس کو کہو میری ناشکری کرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کہو میرا شکر کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس ہے، مالدار کو کہا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ناشکری کر۔ وہ کہنے لگا میں تو ناشکری نہیں کرتا، اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، الحمدللہ اللہ نے ہر چیز مجھے دی ہے، میں ناشکری نہیں کرتا۔ اور دوسرے کے پاس گیا جو مٹی ریت کے ذریعے اپنا بدن چھپا کے پڑا تھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا شکر ادا کر۔ وہ کہنے لگا کس چیز کا شکر ادا کروں، اللہ نے دیا کیا ہے مجھے، ایک کپڑے کا ٹکڑا تو نہیں دیا کہ میں اپنا تن چھپا سکوں۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا چلی، وہی مٹی اور ریت بھی اڑ گئی۔ بھئی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر، اس نے بدن چھپانے کے لیے مٹی تو دے دی، ریت تو دے دی۔ تو معلوم ہوا جو چاہتا ہے میرا مال کم ہو جائے وہ رج کے رب کی ناشکری کرے۔
رب کی ناشکری کرے گا مال ختم ہو جائے گا، پھر در در کا بھکاری بنے گا، لوگوں سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کا محتاج بنے گا، لوگوں کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اور جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، کچھ ہو یا نہ ہو، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دے گا اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تو دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری جانوں سے پیدا کیا، مردوں کو عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے تمہارے بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے۔ حفدہ حفید کی جمع ہے اور مصدر ہے، وہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی نسل چلا دی ہے، تم میں سے اللہ نے تمہاری نسل چلا دی ہے، اور اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، پھر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ تو میرے بھائی، یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس بھی ہیں، اور ہم بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ آج تک جتنی نعمتوں کی ناشکری ہو گئی، ناقدری ہو گئی، میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگیں۔ آج کے بعد اللہ کی ہر ایک نعمت کی قدر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعد دفعہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہر ایک کو بتاتے ہیں، اور جب صحت ہوتی ہے تو پھر رب کو بھول جاتے ہیں۔ مال نہیں، ہر ایک بتائیں گے جی میری جیب خالی ہے، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ جب اللہ مال دیتا ہے پھر لوگوں کو نہیں بتاتا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، چھپاتا ہے۔ پھر کیسے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بھئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بعد ایسے ہیں مال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کہتے ہیں جی میرے پاس کچھ نہیں، کچھ دینا نہ پڑ جائے، یہ بھی ناشکری ہے۔ پھر کبھی اللہ کی بے آواز لاٹھی برس پڑتی ہے، پھر بھری ہوئی جیبوں کو اللہ خالی کر کے در در کا بھکاری اور سوالی بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق